بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ کہانی میری ساس کے بارے میں ہے۔ ان جیسی عجیب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، پر پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں نے لفظ عجیب کی جگہ ایک اور لفظ لگا دیا۔ میرا نام فرزانہ ہے، میری عمر 20 سال تھی جب میری شادی ہوئی تو میں کافی خوش تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، ہمارے گھر میں کھانا پینا بھی مناسب تھا۔ میرے لیے ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا جو کہ کافی اچھے لوگ تھے، خاندانی تھے اور محلے میں ان کی کافی عزت تھی۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر دیا۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کی آنکھوں کا رنگ بہت ہی زیادہ مختلف تھا اور بال بھورے تھے۔ وہ انگریز لگتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ میں نے آج تک اتنی پیاری آنکھیں کسی کی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سب کہتے تھے کہ جب تمہاری اس سے شادی ہوگی تو بچے بہت زیادہ خوبصورت پیدا ہوں گے۔ میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام مقیم تھا۔ میرے گھر میں میرے سسر تھے اور ساس بھی تھی جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی، اسی لیے اب ان کے اندر کوئی بھی غصہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ بس اللہ اللہ کرتے تھے اور ساس سب کا خیال رکھتی تھی۔ کام کرنے کے ان کے دن نہیں تھے۔ گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی تھی، صرف کھانے پکانے کا کام ہوتا تھا جو میں کر دیتی تھی۔ میرے سسر روزانہ کام پر نہیں جاتے تھے لیکن کبھی کبھی چلے جاتے تھے کیونکہ مرد تھے، اس لیے ان سے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا، وہ بھی بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں بھی تھیں جن میں سے ایک کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا، خود وہ یہاں پہ ہوتی تھی اور اکثر گھر آتی جاتی رہتی تھی کیونکہ وہ اس کی ساس سے بہت تنگ تھی۔ اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے لیکن وہ ابھی تک بچہ پیدا نہیں کر پائی تھی، اس لیے بہت اداس رہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوئی کہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے؟ ہاں، کیونکہ 15 سال سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میں بڑی حیران تھی کہ معاشرہ انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی شادی کم عمر میں کر دی گئی تھی اور شادی کی شروع میں اس کے 2 سے 3 حمل ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد سے اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ میرا شوہر کہیں باہر ہی دوسری شادی نہ کر لے، اسی لیے اس کو عجیب و عجیب وسوسے اس کے دل میں آتے رہتے تھے۔ ایک دن اس کو کال آئی تو میری ساس بڑی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے میری بیٹی کے گھر جانا ہوگا، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے اور شاید مجھے وہیں رہنا بھی پڑے، تم پیچھے گھر کو سنبھال لینا۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو ادھر بلا لیں، ہم مل کر ان کا خیال کریں گے۔ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ساس ان کو طعنے دیتی ہے۔ میں نے بھی اپنی نند کی ساس دیکھی تھی، بڑی خطرناک عورت تھی اور میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ میری ساس ایسی نہیں تھی۔ میری ساس کا نام نغمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے وہیں پہ جانا پڑے گا، وہ اس کو آنے نہیں دے رہی ہے، بس تم پیچھے گھر کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری ساس نند کے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں زیادہ تر لوگ نہیں تھے، بس میرے سسر اور شوہر ہوتے تھے۔ میں کھانا وغیرہ بنا دیتی تھی، نوکرانی کام کر جاتی تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا اور کبھی کبھی ہم لوگ باہر سیر کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ میری ساس کے دونوں بچے ہی بہت خوبصورت تھے جبکہ میرے سسر اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ ان کو تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بچے تمہارے ہیں ہی نہیں۔ میری ساس نے بھی مجھے یہ کہانی سنائی تھی لیکن صرف ایک مذاق تھا، وہ ان کے ہی بچے تھے۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ امی آپی کے گھر رہنے کے لیے گئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہاں گھر میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرا شوہر گھر کے معاملات میں اتنا نہیں بولتا تھا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس باہر مصروف رہتا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے مرد اچھے رہتے ہیں جو زیادہ گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں، وہی اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو فون کیا کہ میں بھی ذرا اپنی نند کی طبیعت پوچھ لوں اور شاید اس کے گھر چلی جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی یہاں نہیں آنا، یہاں کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی 2-4 باتیں سنا دے، تمہیں بعد میں بتاؤں گی، یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں بھی حیران تھی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں کیسے مسائل بن جاتے ہیں، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے بھی ایسے گندے لوگوں میں میری نند کا رشتہ دے دیا تھا کہ وہ بیچاری تو ذہنی مریض بن گئی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔
میری ساس نے کہا کہ کوئی پوچھے تو کہنا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اور میری ساس بھی واپس نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ ان کو کال کی تو میں نے کہا کہ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ پوچھنے کے لیے آئے گا کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ تم اس کو منع کرو کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اپنے شوہر کو منع کرتی، لیکن میں نے کسی طرح ان کو روک لیا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ مجھے تفصیل سے نہیں بتا رہی تھی۔ پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد میری ساس واپس آ گئی تو کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آج کل عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سے ہی کچن میں آئی اور کہنے لگی کہ یہاں کوئی کھٹی چیز پڑی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ان کا کہنا تھا کہ کوئی املی یا کوئی چاٹ مسالہ اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ املی تو نہیں پڑی اور چاٹ مسالہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل متلا رہا ہے اور میرا کوئی چیز نمکین کھانے کا دل کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کچھ مل نہیں رہا۔ میں نے فریج کھولا تو اس میں لیمو پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک لیمو کو کاٹ لیا اور اسے اپنے منہ کے اندر ہی نچوڑ لیا۔ یہ دیکھ کر میرے دانت کھٹے ہو گئے، اسے بھلا لیمو کو کون کھاتا ہے؟ لیکن انہوں نے کھا لیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے ان کو حیران دیکھا کہ اب تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، لیکن وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ اس کے بعد میری ساس کی خوراک بدل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ کھاتی تھی اور ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان کو اتنا زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری ساس کا وزن اور بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ ان سے نند کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، اس کے سارے کام ساس کر رہی تھی، اور اس کی ساس نے شوہر ڈالا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر پہ نہیں آئے تو میرے پیسے خرچ ہوں گے، اسی لیے بس کسی کو بتایا نہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا شوہر بھی آیا تھا، پھر واپس چلا گیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کو بخار بھی ہو گیا تھا، اب بہت زیادہ الٹیاں لگ گئی تھیں۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں کھاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا کہ آج کل کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ میری ساس کا رویہ باقی سب کے ساتھ تو اچھا تھا، لیکن سسر کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا تو میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہارے یہ جو سسر ہیں نا، ابھی تو تمہارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور اب ان کے اندر سے زہر ختم ہو گیا، لیکن جوانی میں یہ بڑے ہی سخت تھے۔ انہوں نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت ذلیل کیا ہے، بہت پابندیاں لگائیں مجھ پر، مجھے میری ساس کا غلام بنا کر رکھا۔ میں نے ساری زندگی ان کے خاندان کے کپڑے دھوئے، لیکن پھر بھی مجھے عزت نہ ملی، اور یہ بھی ان کے سامنے میری کوئی عزت نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو یہ مان لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ان کا اپنا نہیں ہے، تو ہم لوگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد سے بھی ان کے دل سے ان کے لیے نرم گوشہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی بھی ان کو مجھ سے زیادہ اپنے خاندان والے پسند ہیں۔ تمہارا رشتہ ہم نے خاندان سے باہر لیا تھا، اس بات پر بھی ان کا اختلاف ہے۔ اپنے بھائی کی بیٹی لانا چاہتے تھے، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی۔ میں اپنی ساس کی بات بھی سن رہی تھی اور ان کو تھوڑا حیران ہو کر بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہائے ہائے بھی کرتی تھیں، لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ تھا، شاید اس وجہ سے ان کا پیٹ نکل آیا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ امی آپ میٹھا کم کھایا کریں، جب انسان کا پیٹ 30 سینٹی میٹر سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو شوگر ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، مجھے شوگر نہیں ہے، بس یہ عمر کا تقاضا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کا وقت تھا اور سارے شہر کی لائٹ گئی ہوئی تھی، صبح سے لائٹ ہی نہیں تھی، اوپر سے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ میرا شوہر بھی گھر نہیں آ پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ راستے میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بازار میں درخت اور بجلی کے کھمبے گر رہے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، وہیں رات گزاروں گا، صبح آ جاؤں گا، نہیں تو راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے سسر بھی ٹائم سے سو گئے، لیکن میری ساس کی طبیعت بڑی خراب تھی، انہوں نے تو چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو فون کرنے کو کہا۔ یہ ان کی خاندانی ڈاکٹر تھی جو آ گئی، پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی تھی جب ساس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ڈاکٹر کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، اور ڈاکٹر جب باہر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ؟ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تمہاری ساس کا بچہ۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن یہ ممکن تھا، اس میں بھرانا
بھرا ناممکن والی کون سی بات تھی؟ شاید میری ساس اور سسر نے اس عمر میں بچہ پیدا کر دیا تھا۔ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہماری بھی شادی ہوئی تھی اور یہ تو ہمارے بچے پیدا کرنے کی عمر تھی، لیکن وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ بات تھوڑی عجیب تھی لیکن ناممکن نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے وہ بچہ میرے حوالے نہیں کیا، وہ اس کا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ جہاں بھی ہے کچھ سامان لے کر آ جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو پکڑ سکتی ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، وہ ڈاکٹر میری ساس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ بچے کو واپس اندر لے گئی۔ جب میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کیا ہے، تم مذاق کر رہی ہو لڑکی؟ میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بچے کو دور سے دیکھا۔ میری ساس بستر پر پڑی تھی، میرا شوہر بھی آ گیا۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ ڈاکٹر وہاں سے جانے والی تھی لیکن ساس نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا کہ آج رات تو رک جاؤ، نہیں تو نہ جانے کیا ہوگا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بعد میں میری ساس نے سب کے سامنے اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ جب ڈاکٹر چلی گئی اور میری نند بھی آ گئی اور ہم سارے حیران بیٹھے تھے، تب میرے سسر نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی تو اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ابو، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، اس عمر میں آپ لوگوں نے یہ چاند چڑھا دیا ہے، اب ہم لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اوپر سے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ خود ہی کچھ پتہ نہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کے اتنے سال گزار کے آپ لوگوں نے کیا تجربہ حاصل کیا ہے۔ میرے سسر نے میرے شوہر کو کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ابھی تم زمین سے اگے نہیں ہو اور اپنی باتیں سنو۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اب تمہاری ماں ہی بتائے گی کہ یہ کس کا بچہ ہے، نہیں تو میں کچھ ایسا کر گزروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میری ساس بار بار رو رہی تھی، میری نند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ میری ساس کو تسلی دے رہی تھی، میری ساس کچھ بول نہیں رہی تھی، شاید ان کو شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کریں گے آپ؟ ایک تو آپ نے غلطی کی، اوپر سے اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہماری ماں پر ڈال رہے ہیں۔ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، اس میں صرف مرد کی غلطی ہوتی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سن لو۔ اب تمہاری ماں جانے اور تم لوگ جانو، یہی بتائے گی کہ اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، نہیں تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور ہم سب بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہوش کریں، شادی کے 40 سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد آپ میری ماں کو طلاق دے دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ جانے پر؟ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں اچھا بھلا فساد بن گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ میرے ساس سسر تو اس سے پہلے بھی ایک دوسرے سے الجھے رہتے تھے، اب تو ایک دوسرے کمرے میں بھی سونا بند کر دیا۔ میری ساس نے اپنے کمرے میں اس بچے کو رکھ لیا اور پورا دن اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کو چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ میرے حوالے تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی بیٹی آئی تھی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑا دیتی، پر مجھے بالکل بھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تو میرے شوہر نے کہا کہ میرے سر میں پہلے بڑا درد ہے، پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کس طرح کے لوگوں میں آ گئی ہوں۔ میں تو دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ تو یہ بہت اچھے ہیں، ہم نے ان کی تعریف بھی سنی تھی، پر پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن جس جان نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہوتا ہے، بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جس میں 70 سال کی عورتوں نے بچے پیدا کیے ہیں، اور جیسے ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بوڑھے جوڑے کے ساتھ بھی تو یہ حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن بچے کا چہرہ چھپانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ تنگ آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ تو میری ساس نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 مہینے تک اس کی ماں کے علاوہ کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تب بھی یہ رسم نبھائی جائے گی، کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ کون سا سب کی خوشی سے پیدا ہوا ہے، اس کے باپ نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا اور ان کو رسم نبھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ اب کیا اس کا عقیقہ بھی کریں گے اور خاندان کو بلا کر دعوت بھی کھلائیں گے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتی تھی جب میری ساس میری نند کے گھر گئی تھی، شاید تبھی یہ سب کچھ ہوا تھا، کیونکہ اسی بات کو 9-10 مہینے ہونے والے تھے، لیکن یہ لوگ مجھ سے اس طرح کی رسم کر رہے تھے۔ مجھے غصہ بہت آیا، پر میں خاموش ہو گئی کہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ میرے سسر گھر میں لڑائی کرتے تھے
कि इस बच्चे को इस घर से निकालो, पता नहीं किसका बच्चा है, हम क्यों उसको पालेंगे। मेरा शौहर भी अब गुस्सा करने लगा था। एक दिन वो घर में आया तो काफ़ी परेशान था। मैंने कहा कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे घर औलाद नहीं हुई है। मेरे शौहर ने कहा कि पहले जो एक औलाद इस घर में पड़ी है उसकी वजह से ही इतने सारे मसाइल बने हैं और तुम्हें अपनी औलाद की पड़ी है। मैंने कहा कि मेरी औलाद को क्यों कोस रहे हैं, मैंने तो औलाद पैदा करनी है, मेरा तो हक भी है और फ़र्ज़ भी। उनका ना तो हक बनता था और ना ही उन पर कोई फ़र्ज़ था, पर उन्होंने क्यों बच्चा पैदा किया। उनको सोचना चाहिए था कि जवान बेटा और बहू घर में है जिनकी अभी शादी हुई है और उन्होंने खुद बच्चा पैदा कर लिया, अब क्या उनकी वजह से हम बच्चा पैदा ना करें। मेरे शौहर का कहना था कि अभी तो ये बात लोगों को भी पता चलेगी, अभी तो इसकी आवाज़ कम है, बच्चा बाहर निकलेगा, खुलेगा, स्कूल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। लगता है हम लोगों को से झूठ बोलना पड़ेगा कि वो बच्चा हमारा है। मैंने कहा कि जिस बच्चे का मुँह भी मुझे देखने नहीं दे रहे, हम उस बच्चे को अपना बच्चा कैसे कहेंगे। मैंने ये बात की तो मेरा शौहर हैरान रह गया। मैंने उसे भी रस्म के बारे में बताया। उसने कहा कि हमारे ख़ानदान में ऐसी कोई रस्म नहीं है, तुमसे झूठ बोला है। मैं इस बात पर हैरान रह गई। मेरा शौहर भी काफ़ी परेशान था। उसने भी ये बात गुस्से में कह दी, वरना वो अपने ख़ानदान वालों का ही साथ देता। अब मुझे लगने लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, पर उसने मुझे ये भी कहा कि तुम उनके किसी भी मामले में नहीं बोलो, इन सबको इनके हाल पर छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी नंद आजकल रोज़ इस घर में आती थी, जब से बच्चा आया था रोज़ आया करती थी, और उसके साथ तो ये रस्म नहीं थी। वो तो उस बच्चे को उठाती थी और पूरा दिन कमरे में बैठी रहती थी। मैं उनका खाना ट्रे में सजा के ले जाती तो उसे पकड़ लेती और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर देती। एक दिन मैंने उनकी बातें सुन ली। मैं उनको देख नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी बातें सुन रही थी। मेरी नंद कह रही थी कि अम्मी ये सब कुछ कब तक चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चा तो बड़ा होता जा रहा है और हम सबको बताना ही पड़ेगा कि ये किसका बच्चा है। मेरी सास का कहना था कि मुझे तो लगता था कि सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मेरी तबीयत 7वें महीने में ही ख़राब हो गई। अगर ना होती तो कम से कम आधा फसाद तो ख़त्म हो जाता। मैं 8वें महीने तुम्हारे घर का बहाना करके किसी किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती और इस बच्चे को वहीं पैदा करती। मेरी नंद का कहना था कि आधा फसाद ख़त्म होता तो क्या होना था, आधा तो रह जाता ना। आप एक काम करें, आप भाई को तो बता दें, उनको तो एतबार में ले लें, उनको बताना भी ज़रूरी है। मैं हैरान हुई कि कौन सी बात ऐसी है जो मेरे शौहर को बताना ज़रूरी है, लेकिन मुझे बताया नहीं कि अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो फिर मुझे भी पता चल जाएगा। मेरी सास का कहना था कि आज ही बेटे से बात करूंगी। उन्होंने मेरे शौहर से भी बात कर ली थी, क्योंकि उन्होंने उसको कमरे में बुलाया था। लेकिन जब वो वापस आया और मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वो बच्चे के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे, दे दिए हैं। मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था, वो मुझे असल बात नहीं बता रहा था, लेकिन अब उसका इस बच्चे की तरफ रवैया बदल गया था। अब वो इस बच्चे के लिए चीज़ दे के आया करता था और मेरी सास के लिए भी हमदर्दियाँ कर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे मेरे शौहर ने भी सच्चाई नहीं बताई। पता नहीं मेरे शौहर को भी मेरे पर एतबार क्यों नहीं था। मुझे कुछ ऐसा ही करना था जो शायद गलत होता, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी। अभी मैं अपने दिमाग में कोई प्लान नहीं बना रही थी कि मैंने देखा कि मेरा शौहर भी उस बच्चे को उठाकर बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं कमरे में गई तो मेरी सास ने बच्चे को पीछे कर लिया और मेरे शौहर ने भी अपने आंसू साफ कर लिए। मुझे कहा कि चलो यहाँ से, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ के आना था। मैं गुस्से का इजहार करना चाहती थी, पर वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। मैंने अपनी सास के साथ कभी कोई गलती नहीं की थी। मेरा नंद के साथ भी रवैया अच्छा था, पर पता नहीं ये लोग मुझसे खैरों की तरह पेश क्यों आते थे। ऐसा लगता था कि कोई ऐसी बात है जो सिर्फ मुझसे छुपा रहे थे। अब तो मेरे शौहर ने ससुर को जवाब दे दिया कि आप चुप करके बैठ जाएं, मैं आपको कोई भी गलती करने नहीं दूंगा। मेरी माँ ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मेरे दिमाग में कोई उल्टा ही प्लान आ गया। मैंने देखा कि मेरा शौहर काम पर गया था और मेरी नंद ने फ़ोन करके बताया कि वो आज नहीं आ पाएगी। मेरे ससुर घर में नहीं थे। मैंने अपनी सास के दूध में
ग्लास में नींद की दवा मिला दी। वो दवा रोज़ाना दूध का गिलास लिया करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया था वो कौन सा अच्छा था, और इस राज को जानने के लिए इतना तो मुझे करना ही था। मेरी सास को देखा तो वो बेसुध सोई पड़ी थी और बच्चा उनके पहलू में ही पड़ा था। मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूँ उसके बारे में बाद में सबको पता चल जाएगा और मुझे सब बातें भी सुनाएंगे, लेकिन मैं भी सबसे सवाल करूँगी कि आपने मुझसे बात क्यों छुपाई थी। अब तो मेरा अपना शौहर भी उनके साथ मिल गया था, तो फिर मैं क्या करती। मैंने बच्चे को उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ भी कोई आ जाए, और अगर कोई पूछता तो मैं कह देती कि बच्चा रो रहा था इसलिए मैंने उसको उठा लिया था। उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो वो जाग रहा था। उसकी शक्ल देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अब मुझे पता चला कि मेरे ससुर बार बार ये क्यों कह रहे थे कि ये मेरी औलाद नहीं है, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। उस बच्चे को मुझसे क्यों छुपाया जा रहा था वो भी मुझे पता चल गया, क्योंकि इस बच्चे की आंखें बिल्कुल मेरे शौहर की तरह थी और शक्ल भी मेरे शौहर से मिल रही थी, और ये कोई आम बात नहीं थी। बच्चे की शक्ल मिलना शायद इत्तेफाक होता है, पर आंखें एक जैसी ही थी। इसका मतलब ये मेरे शौहर का बच्चा था। मैं परेशान हो गई, लेकिन ये मेरे ससुर का भी तो हो सकता है। भाइयों की शक्लें भी तो मिलती ही होती हैं। जब मेरे ससुर का बेटा यानी मेरा शौहर इतना खूबसूरत है, तो ये बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। मैं बहुत कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आ गया और मैंने उसे कहा कि ये सब कुछ क्या है। मैंने उसे बुरी बुरी बातें सुनाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई कि उसका हाथ हवा में उठ गया। उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ कहते हुए। मैंने कहा कि तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए शर्म क्यों आए। उसने कहा कि अपनी ज़बान को लगाम दो, कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना जिस पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। मेरी सास और मेरी नंद भी शोर सुनकर वहाँ आ गई थी। मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उनका कहना था कि मेरी नंद नफ्सियाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए कि उसे डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है अगर IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज किया जाए, तब भी नहीं। इसीलिए उन लोगों को मेरी नंद के शौहर का बच्चा रखने के लिए किसी की ज़रूरत थी और ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। तब मेरी सास ने कहा कि वो ये काम करेगी, इस बच्चे को अपने अंदर रखेगी। इसी तरीके के तहत ये बच्चा मेरी सास ने अपनी कोख में रख लिया और फिर इसको पैदा किया। ये बात नंद ने अपने ससुराल वालों को नहीं बताई, क्योंकि वो भी इजाज़त नहीं देते, और ये बात अभी भी नंद के घर वालों को भी नहीं पता थी। उसके शौहर ने कहा कि वो कुछ अरसे तक अपनी बीवी को बाहर के मुल्क अपने साथ ले जाएगा और फिर किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वो इस बच्चे को भी साथ ले जाएंगे। उसका बाप मेरी नंद का शौहर था, यानी कि एक माँ ने अपनी मजबूर बेटी की मदद करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने उनसे माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता नहीं मैंने जाने क्या सोच लिया। उसकी आंखें इसलिए मेरे शौहर पर गई थी क्योंकि मेरा शौहर उसका मामू था। मेरी सास ने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद ये लोग बाहर के मुल्क में ही रहेंगे और फिर ये बात अपने ससुराल वालों को मेरी नंद किस तरह बताती है, ये उनका मसला है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में अब एक बच्चा आ गया था, यही काफ़ी है। मैंने वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वो बच्चा 3-4 माह यहाँ रहा। मेरी नंद के कागजात बन गए तो उसके बाद उस बच्चे के भी कागजात बनाए गए और फिर उसको लेकर हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चले गए। मैंने अपनी सास और अपने शौहर से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था और हम तुम्हें इसलिए भी नहीं बता रहे थे कि कहीं बात घर से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुएं सगी नहीं बनती, लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी की तरह हो और हमारे राज को राज रखने वाली। जब मेरी नज़र का ससुराल में पता चला कि वो बच्चा टेस्ट से पैदा हुआ है तो उन्होंने बहुत हंगामा की, लेकिन मेरी नंद तो ही ने कहा कि अगर हम किसी और का बच्चा गोद ले लेते तो हमें नहीं मालूम होना था कि इस बच्चे का कौन ख़ानदान है, वो किस नस्ल का है, लेकिन ये बच्चा तो हमारा ही खून है। बेशक किसी और के बदन से पैदा हुआ है और पैदा भी उसको उसकी नानी ने किया है, इसलिए मुझे इस बच्चे को अपनाने में कोई शर्म नहीं है और ये मेरी अपनी औलाद है। टेस्ट ट्यूब ने भी बहुत आसानी कर दी है।
میں وہ اپنا بچہ کسی اور سے بھی پیدا کروانا چاہیں تو آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے قربانی دی، اور 60 سال کی عمر، جس عمر میں وہ گھر کے کام کاج بھی نہیں کرتی تھیں، بیمار رہتی تھیں، اس عمر میں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی